سورہ بقرہ آیت نمبر 66 تک 66 تک کی تفصیل ہم نے بیان کر دی تھی، اور 8واں رکوع سورہ بقرہ کا جاری و ساری ہے۔ اہل یہود کا تذکرہ اس سے پہلے اس حوالے سے کیا گیا کہ جب بھی اللہ کا کوئی حکم ان پہ نازل ہوتا تھا، انہیں کوئی بھی بات ماننے کے لیے کہی جاتی تھی تو وہ اس کو انکار کر دیتے تھے، ہیلے بہانے کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ پاک نے اب جو ہم آگے آیت ہم نے پڑھی، اس میں اللہ پاک نے ایک اور ان کا مزاج بیان فرمایا کہ ایک تو یہ کہ پتھر ان کے سر پہ کھڑے کر کے، پہاڑ ان کے سر پہ کھڑے کر کے کوئی بات ان سے منوا لی اور انہوں نے اس پہ عمل کیا، مگر ان کا مزاج یہ تھا، ان کی نفسیات یہ تھی، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اس چیز کو عمل میں لاتے ہوئے بھی اتنی مشکل دکھاتے تھے، اتنی بیزاری دکھاتے تھے، اتنے سوال جواب کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ ان کا رویہ دیکھ کر محسوس کرتا ہے کہ کیا کوئی انسان اس طرح خدا کے حکم سے بھی بیزار ہو سکتا ہے؟ تو دین پر جب عمل کرنا ہو تو آپ آسانی سے عمل کریں، محبت سے عمل کریں، فوری عمل کریں۔ جیسے دنیا کے کام ہوتے ہیں، انسان کہتا ہے یار یہ کام تو کرنا ہی ہے، تو آپ اس کو نمٹائیں، کریں، ختم کریں۔ تو دین کے کام میں انسان اس میں ٹال مٹول کرتا رہے، جان چھڑاتا رہے۔ جیسے پیچھے گزرا کہ نماز ان پہ بھاری ہے، اس سے بھی دیکھیں یہی مفہوم نکلتا ہے، پڑھنی تو ہے لیکن ایک وہ ہے جو بھاری کر کے پڑھتا ہے اور ایک وہ ہے جو مزے لے کے پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے ساری شریعت میں یہ مزاج بنا لیا کہ کام جو بھی کرنا ہے اس کو اتنے مشکل سے کرنا ہے، اتنے تکلیف سے کرنا ہے، اتنے ہیلے بہانوں سے کرنا ہے کہ اس کی اصل جو روح ہے اندر سے وہ ختم ہو جائے، پھر وہ بوجھ ہو، پھر وہ تکلیف ہو، پھر وہ اللہ کی بندگی نہ ہو۔ یہ ان کا ایک مزاج تھا۔ تو اس کی مثال اللہ پاک نے ایک واقعے سے بیان فرمائی ہے۔ یہ گائے کے واقعے کے نام سے مشہور ہے یہ واقعہ، اور بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس واقعے میں بکثرت لفظ بقرہ کا استعمال ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، آیت نمبر 67، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو۔ یہ بنی اسرائیل کی شریعت میں یہ ایک قانون تھا کہ اگر کسی کا قتل ہو جاتا اور مختلف لوگوں سے جس جگہ پہ قتل ہوا ہے وہاں کے ارد گرد کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا، بعض اوقات وہاں پہ گائے ذبح کی جاتی، اور گائے ذبح کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ قسم اٹھائی جاتی اللہ کی بارگاہ میں کہ ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ قانون، یہ طریقہ بائبل میں بھی آج مذکور ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس واقعے میں اس کی طرف اشارہ کیا۔ گائے ذبح کرنے کا جو ایک ان میں معمول بنایا گیا یا ان کو قانون دیا گیا، اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ یہ بچھڑے کی جو عبادت ہے یہ کر کے آئے تھے، اور بچھڑے اور گائے کی جو محبت ہے وہ ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی، یعنی یہ بہت اس سے تعلق رکھتے تھے۔ تو ان کی شریعت میں قانون بھی وہی بنایا گیا کہ گائے کو ذبح کرنا، آنکھوں کے سامنے وہ منظر لایا جاتا کہ بھئی گائے جو ہے وہ ذبح کر دے۔ تو اس سے جو الوہیت کا تصور ہے، جو اس طرح کی عقیدت کا تصور ہے، اس پر اس کی بھی بے خونی ہوتی ہے، اور ایک خدا کی بندگی کا، خدا کی
مرضی کے مطابق آپ نے ہر کام کرنا ہے، اس کا تصور بھی اجاگر ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایسا ہوا کہ ایک قتل جو ہے وہ کوئی شخص ہو گیا، اور اس قتل کے بعد جو قاتل ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا۔ اب قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ پاک نے انہیں ایک سہولت دی اور ایک حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کر لیں، اور اس گائے کا جو ٹکڑا ہے گوشت کا وہ مقتول پہ ماریں، جو قتل کیا گیا ہے اس پہ ماریں، تو وہ خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ بس اتنا سا کام تھا۔ تو اس کو پھر انہوں نے کیسے بڑھایا، کیسے پھیلایا، اس منظر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ تو کہا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ قالو کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی شریعت کا جب کوئی معاملہ ہوتا ہے، شریعت کے حکم کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انسان مذاق کا آپشن بھی اس کے پاس موجود ہو کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مذاق کرنا خدا کی شریعت میں یہ استہزاء ہے، یہ مذاق اڑانا یا مذاق کرنا خدا کی شریعت کے معاملے میں یہ جہالت کی بات ہے۔ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نارمل کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم مذاق کر سکتے ہیں، جس کو ہم تفریح کہتے ہیں، مزاح کہتے ہیں، ظرافت طبع کہتے ہیں، ٹائم پاس کہتے ہیں، کوئی کسی سے مذاق کر لیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک نارمل حالت میں شریعت نے کوئی اس سے روکا نہیں ہے کہ آپ کسی کو اذیت نہ دے رہے ہوں، جھوٹ نہ بول رہے ہوں تو کر لیں۔ لیکن جب دین کی بات ہو، اب کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کا مذاق اڑا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی نماز کا مذاق اڑا، یا کوئی شریعت کی بات ہے اس کا مذاق، یہ جہالت ہے۔ یہ جو ہے وہ کسی نہ نبی کی شایان شان ہے، نہ کسی عام بندے کی شایان شان۔ تو گائے ذبح کرنے کا کہا تو کہنے لگے کہ آپ کوئی مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالو کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا، وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما ہی، کہ یہ کیا معاملہ ہے، گائے وہ کیسی ہو۔ اب دیکھیں آپ گائے لیں اور اس کو ذبح کرتے ہیں، ایک کام کرنا ہے لیکن اس کو کرنا کیسے ہے؟ بوجھ کے ساتھ کرنا، ہیلے بہانوں سے کرنا ہے۔ کہنے لگے گائے کیسی ہو؟ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ ایسی گائے ہو، لا فارد ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچہ ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، اس کو بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قالو کہنے لگے ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونہا، کہ وہ ہمارے سامنے بیان کرے کہ اس کا کلر کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، تو فرمایا انہ یقول، اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ زرد رنگ کی ہو، زرد رنگ کی ہو، اور فاقع لونہا، کھلتا ہوا اس کا رنگ۔ گائے کے اندر جو یہ زرد رنگ ہے، کھلتا ہوا سنہرا کلر ہے، یہ گائے کا سب سے اچھا کلر ہے، اور اسی کو اللہ پاک نے ان کے لیے منتخب فرمایا۔ تسر الناظرین،
جو دیکھنے والوں کو مسرور کر دے، خوش کر دے۔ اب وہ پوچھتے جا رہے ہیں اور ان کو فوکسڈ کر کے آپشن کی طرف لایا جا رہا ہے۔ وہ پوچھتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اور مشکل میں ڈالتے جا رہے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ اچھا، رنگ بتا دیا، درمیانی عمر بتا دی، ابھی بھی کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آئی، کیسی گائے ذبح کریں؟ یبین لنا ما ہی، کیسی ہو؟ ان البقرہ تشابہ علینا، کچھ ہم پہ گائے کا معاملہ جو ہے وہ متشابہ ہو گئے، ہمیں متشابہ لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کون سی گائے کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا ان شاء اللہ لمہتدون، اور اللہ کرے گا ہم ہدایت پہ آ جائیں گے، ہمیں صحیح چیز مل جائے گی، ہمیں تھوڑا سا اور بتایا۔ قال، تو فرمایا، انہ یقول، وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، کام والی وہ گائے نہ ہو، کام کاج کرنے والی نہ ہو جس سے مشقت لی جاتی ہے، تثیر الارض جو زمین پہ ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور زمین سے جو ہے وہ پانی کا چھڑکنے کا کام کرتی ہو۔ تو یہ زمین میں ہل چلانا، پانی نکالنا، اس طرح کے جتنے مشقت کے کام ہیں وہ کوئی بھی اس سے نہ لیا جاتا۔ مسلمۃن، اس کا جو سنہرا کلر ہے وہ بھی سالم ہو، گائے بھی سالم ہو، اس کا رنگ بھی سالم ہو، لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو، کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو کہنے لگے کہ ہاں اب جو ہے نا وہ آپ نے ہمیں صحیح بات بتائی ہے، حق بات بتائی۔ فذبحوها، تو انہوں نے اسے ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، اور اللہ اب فرما رہا ہے، دیکھیں، فذبحوها، انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ وما كادوا يفعلون، یہ کرنے والے نہیں تھے۔ اصل چیز اس میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے نہیں۔ پھر اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی یتیم کے بچے کی کوئی گائے تھی اور انہوں نے جو ہے وہ چمڑے سونا بھر کے جو ہے وہ ان سے مانگا، اور وہ گائے پھر ان کو ملی اور مشقت کے ساتھ ان کو وہ گائے ملی۔ لیکن بہرحال ایک تو چیز یہ میں نے یہ عرض کر دی کہ یہ بنی اسرائیل کا طریقہ بھی تھا کہ جب کوئی قتل پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا تو وہ قسم کھایا کرتے تھے گائے ذبح کرنے کے بعد۔ لیکن اس مرحلے پر اللہ نے ان کو یہ سہولت دی کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو آج مقتول خود بول پڑے گا۔ تو عامیل نامی ایک شخص تھا جس کا قتل کیا گیا تھا، تو اس کے لیے یہ سارا معاملہ ہوا اور پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اللہ پاک فرماتا ہے، یاد کرو جب تم نے کسی جان کو قتل کیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس میں معاملے کو چھپا رہے تھے، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے کہ بھئی وہاں سے ملا ہے تو اس نے مارا ہوگا، اس نے مارا ہوگا، ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے اور چھپا رہے تھے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تمہیں نکالنے والا تھا اس میں سے جو تم چھپا رہے تھے، اللہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا اور تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، تو اب اللہ پاک فرماتا ہے، اِضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اب تم یہ گوشت کا ٹکڑا لے کر اس کا بعض حصہ اس کے بعض پہ مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ پاک مردوں کو زندہ فرماتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آیاتی، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ واقعہ یہاں مکمل ہو گیا۔ دو چیزیں اس واقعے میں اللہ پاک نے خاص طور پر بتا دی۔ ایک یہ کہ گائے کے ساتھ جو ان کی محبت اور انسیت تھی جس کو وہ خدا کے مقام پہ لے گئے تھے، تو اس رسم کے ذریعے، گائے ذبح کے ذریعے، آج بھی آپ دیکھیں کہ گائے کو ذبح نہیں کرنا جی، گائے تو ہماری ماتا ہے، گائے تو جی معبود ہے، گائے تو یہ ہے۔ کہ بندہ جب پٹری سے اترتا ہے اس کی مت ماری جاتی ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ یہ بنی اسرائیل
1400 سال ان پر ایسے گزرے ہیں، 1400 سال ان پر ایسے گزرے ہیں کہ یہ بغیر نبی کے نہیں رہے۔ 1400 سال مسلسل ان میں کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا۔ 2000 سالہ ان کی تاریخ ہے، نبیوں سے بھری ہوئی۔ اللہ نے اتنے نبی اور 3 کتابیں ہمارے پاس قرآن پاک کے جیسے تورات، زبور، انجیل، یہ تینوں بنی اسرائیل پہ اتری۔ یہ سارے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، یہ سارے نبی بنی اسرائیل تھے۔ ابراہیم جیسے، اسماعیل جیسے، اسحاق جیسے، یعقوب جیسے، یوسف جیسے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ ان کا معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچڑا اور اس کی عبادت اور اس کی محبت، یہ ان کا منظر ہے۔ وہ بھی اللہ ان سے ختم کر رہا ہے، ان سے دور کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک یہ منظر ان کو دکھایا، دوسرا قوموں کو اور امتوں کو اللہ پاک یہ منظر بھی دکھاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیسے ہو۔ اصحاب کہف کا بھی منظر وہی ہے، اور حضرت عزیر کے واقعے میں بھی وہی معاملہ ہے، آگے قرآن میں وہ آئے گا۔ اور یہاں پہ بھی کہ گائے جو ہے اس کے جسم کا حصہ مردہ ہے، اور وہ مردے کا حصہ مردے سے ٹکراتا ہے اور مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر تازہ کیا گیا کہ ایک دن ایسے ہی آئے گا کہ تم بھی زندہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے اور تم سے جو ہے سارے معاملات پوچھے جائیں گے، اور یہ اللہ پاک کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے کچھ نتائج نکالے ہیں اس کے۔ ان واقعات کے دوران کچھ آیتیں ایسی ہیں، وہ بڑی بھاری آیتیں، یعنی جو اللہ نے بیچ میں سبق دیے ہیں نا، سبق نکالے، اور سبق نکال کے جو دیے وہ امت یہود کے لیے بھی اور امت محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بڑا ایک رس ہے، نچوڑ ہے، نتیجہ ہے جو اب اگلی آیت آ رہی ہے۔ ان پورے واقعات کے درمیان اللہ نے جگہ جگہ جھنجھوڑا بھی، تو یہ آیت کریمہ بالخصوص مجھے، آپ کو، سب کو اپنی اندرونی کیفیت کی طرف نظر کرتے ہوئے پڑھنی اور سننی چاہیے، جو اللہ پاک بیان فرمایا ثم قست قلوبکم، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی مردے تمہارے سامنے زندہ ہو رہے ہیں، نبی آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایک انسان کی بدبختی غالب آتی ہے تو کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ثم، اس کے بعد بھی یہ جو ہم نے اتنا کچھ بتایا، قست قلوبکم، تمہارے دل پھر بھی سخت کے سخت رہے۔ تمہارے دل کیسے ہیں؟ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اب بھی تمہارے دل سخت ہو، نہ ان معجزوں سے تمہارے دل نرم ہو، یعنی وہ بھی انسان تھے۔ دیکھیں، ایک انسان سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی، نبی اور نبی کی تعلیم، قرآن اور قرآن کی تعلیم، خدا اور اس کی قدرت، سب کچھ دیکھنے کے بعد، یعنی جو کافر ہیں وہ تو کافر ہیں، مانتے ہی نہیں، جو مان رہے ہیں، آمنت باللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، وہ ان کے دل بھی سخت ہیں۔ اللہ فرماتا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان ساری چیزوں کے بعد بھی تمہارے دل سخت کے سخت ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اللہ فرماتا ہے تمہارے دل سخت ہو کے پتھر ہو گئے، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی سخت ہے، مگر پتھر سخت ہونے کے باوجود اپنی صلاحیت سے، اپنے ورک سے، اپنے کام سے، اپنی ڈیوٹی سے منہ نہیں موڑتا۔ جن پتھروں میں اللہ نے پانی کی رگیں رکھی ہوئی، تم دیکھو گے کہ ان پتھروں میں سے پانی جاری ہوتا ہے پتھر، ان میں بھی پانی ہے، پانی نکل رہا ہے، اور یہ بڑی زبردست ایک چوٹ ہے ان پر۔
اور ایک بڑی زبردست تعریض یا اشارہ ہے ان کے اوپر، وہ ظالموں، وہ کتنا ٹائم گزرا ہے جب حضرت موسیٰ نے اس پتھر پہ عصا مار کے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، وہ کتنا ٹائم گزرا ہے۔ پتھروں سے بھی زیادہ تم سخت ہو گئے ہو، ان سے بھی پانی نکل آتا ہے، تمہارے دل اور تمہاری نگاہوں سے اتنی سختی ہے کہ نہ آنسو ٹپکے، نہ خدا کی بات کی اہمیت ہو، نہ اس کی شریعت پہ دل سے عمل کرو، اب بھی گھسیٹ کے یہ کیسا ہو یہ کیسا ہو، کام نہیں کرنا۔ او اشد قسوہ، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور اللہ فرماتا ہے، یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی بڑی عظیم الشان آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک پتھر تو لما یتفجر منہ الانہار، اس میں سے تو نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں پتھروں سے کتنے پانی نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر شق ہوتا ہے، 2 ٹکڑے ہوتا ہے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر 2 ٹکڑے ہوا ہے اور اندر سے پانی نکل رہا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور کتنے ہی ایسے ہیں جو لڑک رہے، گر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی لینڈ سلائڈنگ ہو گئی، پتھر گر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کچھ تو لڑک رہے ہیں، گر رہے ہیں پتھر۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، لیکن اس راز سے بھی ہم پردہ اٹھا دیں، من خشیت اللہ، پتھر گرتا ہے تو خدا کے خوف سے گرتا ہے، پتھر بھی خدا کے خوف سے سجدے میں آتا ہے، وہ گرتا ہے تمہیں لگتا ہے اپنی جگہ سے ہٹا، وہ اللہ کے خوف سے بے چین ہوتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم یہ کر رہے ہو، یہ سخت دلی جو تم، تو یہ آیت کریمہ جھنجھوڑا اللہ نے بیچ میں لا کہ ہمیں بھی سب کو، کہ کہیں دل سخت تو نہیں ہے، کہیں نمازیں مشکل تو نہیں ہو گئی، کہیں اللہ کی فرما برداری مشکل تو نہیں ہو گئی، دین کے لیے سود کھانے کے لیے طریقے تو نہیں کر رہے، حرام کو حلال کرنے کے طریقے تو نہیں بنا رہے، اتنے سخت دل ہو گئے ہو۔ یہ اگر سخت دلیاں چل رہی ہیں تو پھر تم میں اور اہل یہود میں کیا فرق ہے؟ پھر آگے فرمایا افتطمعون، اب یہاں سے خطاب جو ہے جیسے اہل یہود سے چل رہا تھا تو بیچ میں خطاب امت محمدی سے کیا گیا، حضور علیہ السلام کے اصحاب سے چند سے کیا گیا۔ اس میں منظر یہ تھا کہ ان یہود میں بعض، ان میں بھی منافق تھے، یہودیوں میں، یعنی یہودیوں کے گروہ میں 2 طبقے یہاں قرآن نے بیان کیے۔ ایک طبقہ ان میں ہوشیار، چالاک، پڑھا لکھا تھا، ان کو پتہ تھا ہماری کتابوں میں کیا ہے، یہ تو ان کو پتہ تھا۔ اچھا، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا وہ بھی منافق تھا، وہ کیا کرتے تھے کہ صحابہ کے پاس آتے تھے، آ کے کہتے تھے یار ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، کیا بات کرتے ہو، حضرت موسیٰ والے ہیں یار، تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی آسمانی کتابوں والے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، آخرت کو ماننے والے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان سے انکار تھوڑی کرتے ہیں، ہم ان کے اپنے مقاصد منافع ہوں گے۔ اچھا، یہاں آ کے پھر کہتے تھے ہماری بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جب واپس جاتے تھے اپنے یہود کے پاس تو جا کے کہتے تھے ہم تو ویسے ہی ان کے ساتھ دل لگی کر رہے تھے، تو وہ جو ان کے دوسرے یہودی تھے نا، وہ کہتے تھے یار تم نے جا کے بائبل کی آیت کوٹ کی ہے وہاں پہ کہ بائبل میں حضور کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، یا کوئی بھی بات، یہ باتیں تم جا کے ان کے سامنے کر رہے ہو، یہ تو حجت بن جائیں گی کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، کل ہم پکڑے جائیں گے، اپنی باتیں کیوں کھول رہے ہو ان کے سامنے جا کے، ہم نے تو چھپایا ہے۔ اپنی مجلسوں میں یہ باتیں کرتے تھے، ایک گروہ منافق بن کے آتے تھے خبریں لینے یا جو بھی اپنے منافع پورے کرنے،
واپس جب جاتے تھے تو یہ باتیں، یار تم نے یہ کیسے وہاں جا کے کہہ دیا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہم تو کل ہمارے خلاف حجت بن جائے گا کہ قرآن میں بھی وہی لکھا ہے، ہماری کتاب میں بھی وہی لکھا ہے، تو ہم قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ ایک گروہ ہے، اس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا۔ اچھا، مسلمان سیدھے سادے مسلمان یہ سمجھتے تھے یار یہ چلو پورے نہیں آئے لیکن مومن بن جائیں گے، ان کے دل میں نرمی ہے، حضرت موسیٰ کا نام لیتے ہوئے آتے ہیں، ایک دن ہمارے نبی محمد عربی کا بھی نام لے لیں گے، تو ان کے دل میں یہ خواہش مچلتی تھی کہ یہ مسلمان ہو جائے۔ یہ پورا منظر ہے۔ اب اس کو آیتوں میں دیکھیں، افتطمعون، اب یہ خطاب حضور علیہ السلام کے اصحاب سے، تم یہ طمع کرتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو، یہ امید رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ یہ تمہارے مومن بھائی بن جائیں گے، وقد کان فریق منہم، ان میں ایک گروہ ایسا ہے، یہ وہی پڑھے لکھے چالاک ہوشیار یہودی، یسمعون کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر ظالم اس میں تحریف کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو بیٹھے ہوئے چالاک یہودی، یہ اپنی کتاب بدل دیتے ہیں، تمہاری کتاب تو کیا مانیں گے، اپنی کتاب بدل دیتے ہیں، یہ اپنے آپ سے اتنے مخلص ہیں۔ من بعد ما عقلوا، یہ اشارہ ہے، بڑے عقل مند ہیں، یعنی یہ طبقہ پڑھا لکھا ہے ان کا، وہم یعلمون، تحریف کوئی سیدھا سادہ دنیا میں جو بھی فتنہ کرے گا نا، یاد رکھیں، ایک عام سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ دنیا میں جتنے فتنے ہوتے ہیں نا، خواہ مذہبی فتنے ہوں، عوامی فتنے ہوں، معاشرتی فتنے ہوں یا معاشی فتنے ہوں، ایک بینک کو لوٹنے والا ہی ہے، چلو وہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہوگی، یہ جو فتنہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، کسی بھی وہ ہوتے تیز لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن ان کا پڑھنا لکھنا ہی ان کو لے ڈوبتا ہے۔ اس لیے حضور دعا کرتے تھے، یا اللہ علم دے تو نفع والا دے، پیسہ دے تو نفع والا دے، نعمت دے تو نفع والی دے۔ قرآن کہتا ہے من بعد ما عقلوا، عقل والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، جانتے ہیں۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا؟ ہم عالم ہیں، پادری ہیں، عالم ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ادھر سے پیسے آئے، کتاب، اب عام آدمی تو تعریف نہیں کر سکتا، پڑھا لکھا ہی کرے گا۔ یہ بڑا ایک اشارہ ہے ہماری صلاحیتوں کی طرف کہ تمہیں اگر اللہ نے کچھ نوازا ہوا ہے، کچھ پیسے دے دیے، کوئی عقل دے دی ہے، کوئی شعور دے دیا ہے، اس کو نیگیٹو استعمال نہیں کرو، فتنے نہ کرو۔ جو اپنے شعور کو نیگیٹو استعمال کرتا ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے، اور جو اپنے شعور کو پازیٹیو استعمال کرتا ہے وہ ہادی اور مہدی بن جاتا ہے، وہ دنیا کو ہدایت دیتا ہے، اچھی چیز دے کے جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے، اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اسی میں تحریف کرتے ہیں، ان کی جرت دیکھو، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، عالم ہیں، پادری ہیں، ان کے عالم ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں سے جب ملاقات کرتے ہیں، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں، آیت نمبر 75 ہم نے ختم کی، آیت نمبر 76، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا کہتے ہیں آمنا، یار ہم تو مومن بھائی ہیں تمہارے، ہم بھی وہی ہیں، آسمانی کتاب والے ہیں اور نبیوں کے ماننے والے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، اچھا اب دیکھیں میرے رب کی قدرت دیکھیں، اب میرا رب ان کی مجلس کے اندر کی بات بتا رہا ہے، سبحان اللہ، جو یہ جا کے فتنہ کرتے تھے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہوتے ہیں، قالوا، تو کیا باتیں کرتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم جا کے ان کو یہ باتیں کر رہے تھے، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہیں فتح دی، کہ بھئی ہمارے پاس یہ ہے، ہماری کتاب میں یہ ہے، نبی کے ذریعے ہمیں فتح ملی، یہ ہے وہ ہے۔
لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ حجت بنا لیں تمہارے رب کے ہاں، یہ تو اللہ کے ہاں تمہیں گواہ بنا لیں گے، پکڑ لیں گے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ اپنے بھید کیوں کھول رہے ہو جا کے کہ ہماری کتاب میں نبی کا کچھ لکھا ہوا ہے، ہماری کتاب میں قرآن کا کچھ لکھا ہوا ہے، ہیں وہ عالم ہی ہیں، یہ سارے پڑھے لکھے ہیں۔ اللہ نے اس پہ تبصرہ کیا آیت نمبر 77 میں، یہ سارا کچھ بیان کر کے اس ماحول کو جو میں نے آپ تک پہنچایا، اب اللہ اس پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ اولا یعلمون، کیا یہ ظالم یہ بات نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، جو لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے حجت بنا لیں گے۔ کیا ہو گیا ان کی عقلوں کو، کتنے ان کی پردہ پڑ گیا ہے عقلوں کو، اور کتنے مفاد پرستی، زر پرستی اور لالچ ان کی خدا بن گئی ہے کہ سب کچھ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں امین بنایا تھا، ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کیوں لوگوں کو بتا رہے ہو، خدا نے ہمیں دیا تھا، ہم نے خیانت کی ہے، خیانت پکڑی نہ جائے۔ یہ دیدہ دلیری ہے، یعنی اللہ سے یہ دیدہ دلیری ہے کہ اللہ نے ہمیں امین بنایا تھا، ہم نے خیانت کی ہے، کیوں اپنی چیزیں جا کے بتاتے ہو، ہماری خیانت پکڑی جائے گی۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے، وہ الگ رہا۔ پڑھے لکھے لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے جن کو سب پتہ ہے، جو مجھے جانتے ہیں، میری صفات جانتے ہیں، میری قدرت جانتے ہیں، میرا قرآن جانتے ہیں، میرا نبی جانتے ہیں، وہ کیوں مجھ سے ایسا کرتے ہیں؟ کیوں یہودی ایسا کرتے ہیں؟ تو کہا ان سے یہ امید نہیں رکھنا، اور میرے حبیب پہ ایمان لانے والوں، اور میرے حبیب پہ سچا ایمان لانے والوں، اور میری امانت کو امانت رکھنے والوں، اور جنہیں میں نے قرآن میں رضی اللہ عنہم کا ٹائٹل دیا ہے، اور جن سے میں راضی اور وہ مجھ سے راضی، ان بے ایمانوں پر امید نہیں رکھنا، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ باتیں بڑی کریں گے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ منظر اللہ نے بیان کیا۔ اور دوسرا گروہ کون ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور دوسرا گروہ ہے ان میں سادہ، ان پڑھ۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جنہوں نے کہیں کسی تعلیم حاصل نہ کی ہو، کوئی چیز ان کو بیس سے کچھ پتہ نہ ہو، حقیقت سے کچھ پتہ نہ ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ اس گھرانے کے توسط سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ امی ہر طبقے میں ہو سکتے ہیں، جاہل۔ قرآن نے جس کو امی کہا ہے نا، یعنی ایک آدمی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، ایک آدمی کہتا ہے میں سائنسدان ہوں، لیکن شریعت کی بات آتی ہے اگر وہ زیرو ہے تو وہ ڈرے اس بات سے کہ وہ خدا کے ہاں ابھی ان پڑھ ہے، اس نے اگر ضروری چیزیں بھی قرآن سے نہیں لی ہیں، اور دنیا اتنی پڑھ گیا ہے وہ۔ ان کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا تھا جنہوں نے اپنی کتاب چھوڑ دی تھی، بس عالموں کے پاس آ کے کہیں بیٹھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب نہیں سنائی، انہوں نے بھی دائیں بائیں کے قصے سنائے۔ یہ آپ آج کے منظر میں بھی دیکھ لیں، اگر ہم کوئی محفلیں کرتے ہیں یا مجلسیں کرتے ہیں، اس میں نالج نہیں ہے، اس میں علم نہیں ہے، اس میں قرآن نہیں ہے، تو بڑی یہ مشکل چیز ہے۔ یہ نہ کسی پر کوئی تان یا الزام نہیں دے رہا، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ اللہ نے دیکھیں یہ منظر کھینچا ہوا ہے کہ ان میں امی تھے، ایک طبقے کا بیان ہو گیا، جو عالم وہ فتنہ ان میں، اور جو جاہل، جو ان کے پاس آ کے بیٹھے، خود کتاب نہیں پڑھی، کتاب کو سمجھا نہیں، جو صحیح اہل علم تھے، جو مطلب کی بات نہیں بتاتے تھے، صحیح بات بتاتے تھے، ان سے یہ دور ہو جاتے تھے۔ یار تو مشکل میں ڈال دی، اور کسی نے آسان، یار کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہاں پتہ ہے ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہاں
عیسیٰ نے ہمارے لیے قربانی دے دی ہے، جہنم میں گئے بھی تو 2-4 دن جائیں گے، جنت ہماری ہے، یہ باقی دنیا کافر ہے، ہمیں کیا پریشانی اور ٹینشن۔ اب وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے تھے کہ یار جب ویسے ہی بخشے جانا ہے تو اپنی کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو اپنے طور پہ بھی آپ ریفلیکٹ کریں۔ خام خواہ کی امیدوں میں انسان علم سے دور نہ ہو۔ قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں جاہل طبقہ بھی تھا، لا یعلمون الکتاب، اللہ اکبر۔ اس آیت کو آپ دیکھیں، بڑے غور سے پڑھنے کی آیت ہے، آیت نمبر 78، یہ دیکھ رہے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ایک طبقہ، امیون، امی کی جمع جاہل، لا یعلمون الکتاب، اپنی کتاب نہیں جانتے تھے، ان کے علماء نے ان کو کتاب تک نہیں پہنچایا، کتاب نہیں جانتے تھے۔ کتاب کو کتنا جانتے تھے؟ الا امانیہ، یہ امنیہ کی جمع ہے، امانی کہتے ہیں خواہش، خوش فہمی، خوش گمانی، بس کتاب کو یہ اتنا جانتے تھے کہ ہم بخشے بخشائیں۔ وہ آگے وہ آیتیں بھی آئیں گی جو ان کی خوش فہمیاں تھیں، کہتے تھے ہم لن يدخل الجنت الا من کان هودا او نصارا، جنت میں صرف یہودی عیسائی جائیں گے، ان کا عقیدہ۔ اور یہ کہتے تھے کہ چند دن اگر جہنم میں رہنا پڑا، اور مشکل وہ بھی، لیکن اپنے پادری صاحب نے ہاتھ پھیرا تو وہ بھی نکل جائیں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی یار، الا امانی ہے۔ کتاب کو یہ اتنا جانتے تھے، اور بخشے جائیں گے، یہ ان کا کتاب کا نالج تھا۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند کہ میں نے تمہیں 30 پارے دیے، میں نے تمہیں اتنے پارے دیے، تم بس یہ سمجھو کہ ہم بخشے جائیں گے، اس کے اندر کیا لکھا ہے وہ نہیں پتہ۔ دونوں گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ صرف گمان میں پڑے رہتے تھے، گمان، ظن کہتے ہیں گمان کو، یظنون، بس گمان ہی اچھے کرتے رہتے تھے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے جو فتوے لکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا اور لکھ کے کتاب میں شامل کر دیا۔ یہ جو ان کے دارالافتاء ہوتے تھے وہاں بیٹھے ہوئے اپنی مرضی سے جو فتویٰ دینا ہے ٹھوک دیا فتویٰ، جا بھائی تیرا کام ہو گیا، میں لکھ کے دے رہا ہوں، پادری کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے، انہوں نے تو کبھی لفظ کے لفظ بدل دیے، کبھی معنی کا معنی بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں تشریف لائے تھے بی بی ہاجرہ کو لے کر؟ مکہ میں۔ آپ بائبل آج کی اٹھا کے پڑھیں گے، انہوں نے سارا بدل دیا ہے کہ ابراہیم کا کوئی تعلق مکے سے ثابت نہ ہو، کیونکہ مکے سے محمد عربی اٹھیں یہ کنیکشن جڑ جائے گا۔ بائبل میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا ابراہیم مکے گئے تھے، یہ معنی تھا نا، بدل دیا ہے، آیتیں نکال دی، ان کے ہجرت سفر سارے بدل دیے، ادھر گئے تھے ادھر گئے تھے، مکہ نہیں آئے تھے، جو کرنا چاہتے تھے یہ کر دیتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کی دعا ہے یا اللہ مکے والوں کو محمد عربی عطا فرما۔ اب یہ اگر کوئی مان لے کہ ابراہیم مکہ آئے تھے اور حضور بھی مکہ سے آ رہے ہیں، تو درمیان کی چیز خود جڑ جاتی ہے کہ ہاں ابراہیم نے دعا کی ہے، اللہ نے مکہ کو محمد عربی عطا فرمائے۔ انہوں نے اوپر سے ہی بدل دیا، ابراہیم مکہ آئے نہیں۔ اب جب مکہ ہی نہیں آئے تو مکہ سے تعلق ختم ہوا، مکہ کے لیے دعا ہی نہیں کی، جب دعا ہی نہیں کی تو بھئی یہ نبی نہیں ہے، یہ ثابت ہو گیا۔ تو یہ فویل للذین، ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، ثم یقولون، لکھنے کے بعد کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، میرا لکھا اللہ کا لکھا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور مقصد کتنا ہے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے پیسے مل۔
امریکہ آج بھی ڈالر کے ڈالر دیتا ہے مولویوں کو. جو امریکہ کی سوچ، یہود کی سوچ کو پبلک میں ایک دین ہے، امن ہے، اسلام ہے، عیسائیت ہے، مل کے چلنا ہے، یہ جہاد کہاں سے آ گیا؟ یہ مولوی درس دیتے ہیں. کتنے مفکر آپ کو نظر آئیں گے، یہ وہی ہے سب. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، ڈالر لو، پاؤنڈ لو، درہم لو، کام وہی کر رہے تھے اس وقت، وہ کر رہے تھے، آج شامل ہیں. بڑی آنکھیں کھولنے والی آیت. کتاب بدل دی، فتوے بدل دیے، دین بدل دیا. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، حق بات جو کرے گا مرے گا اس معاشرے، دین کی سچی بات جو کرے گا مرے گا اس معاشرے. آپ کبھی معاشرے پہ نظر اٹھا کے دوڑانا ان مولویوں پر، ان کی سیاستوں پر. کون دین کے لیے کھڑا ہے؟ کون دین کے لیے مرا؟ کون اس پیسے کے لیے کھڑا ہے؟ اور پیسہ ہی بڑھ رہا ہے، جائیدادیں ہی بڑھ رہی ہیں، وزارتیں ہی مل رہی ہیں، دین کا تک نہیں ہے. ان کا بھی، یہودیوں کا بھی یہی کام تھا. سب کچھ چل رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں، فتوے جا رہے ہیں، دین بدل دیا. اوپر سے جاہل لوگوں کو جاہل رکھا ہوا ہے. یار تم جنت میں جاؤ گے، تمہیں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ خوش ہیں لوگ بھی خوش، مولوی بھی خوش. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. ہلاکت ہے ان کے لیے جو یہ لکھ رہے ہیں فتوے. اللہ اکبر. رب جبریل امین کو بھیجتا ہے اپنا دین دے کے، اور ظالم تو اپنے ہاتھ سے گڑتا ہے. ہلاکت ہے تیرے لیے. وویل لہم مما یکسبون. اور یہ جو کما رہے ہیں چند ٹکے، ان پہ بھی لعنت اللہ کے، جو تم نے میرے دین کے بدلے پیسہ لیا. وقالو، اس کی ایک مثال بھی دے دی جاہلوں کی. یہ رکوع ہم نے نواں بھی پڑھ لیا ہے کیونکہ یہ سارے مضامین ملے ہوئے تھے، تو بات جو ہے جڑی تو میں نے اس کو جوڑ دیا. تو وقالو، وہ کہنے لگے، ایک مثال دے دی جاہلوں کی. لن تمسنا النار، کہتے تھے آگ نے اگر ہمیں چھوا بھی تو نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، چند دن، آگ چند دن کی ہے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے حبیب ان یہودیوں سے کہہ دو کہ کیا تم نے کوئی اللہ سے عہد لیا ہوا ہے؟ اللہ نے تمہیں کہا ہے کہ تمہیں بس 2-3 دن جلا کے میں جنت میں ڈالوں گا، کہ یہ اللہ نے عہد لیا ہے. فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ اپنے اس عہد کی مخالفت نہیں کرے گا اور تمہیں جنت میں ہی ڈالے گا، یہ اللہ نے کیا. ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ پر وہ بات کر رہے ہو ما لا تعلمون، جس کی تمہیں خبر نہیں. جاہلو، نہ پڑھنے والوں اپنی بائبل کو، نہ پڑھنے والے اپنے تورات کو، نہ پڑھنے والے اپنی انجیل کو. ما لا تعلمون، ایسا تو نہیں ہے تم اللہ پہ وہ بات کر رہے ہو جو تم نے پڑھی نہیں کہیں. کس نے بتائی تمہیں یہ بات؟ بلا من کسب سیئہ. 2 آیتوں میں صرف ترجمہ کروں گا. اللہ نے ٹکا کے فیصلہ سنا دیا ہر بندے کو، یہودی ہو، مسلم ہو، کسی امت کا ہو، ساری خوشگمانیاں نکال دی. 2 آیتیں. بلا من کسب سیئۃ، بلکہ بات یہ ہے، آؤ تمہیں حقیقت بتاؤں. من کسب سیئۃ، جس نے گناہ کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اس کے گناہوں نے اس کا احاطہ کر لیا. اللہ کے کوئی قریب ہی نہیں آ رہا، گناہ، اور اس گناہ نے کبھی اس کو کفر میں ڈالا، کبھی حضور کے انکار کی طرف لے کر گیا، کبھی قرآن کے انکار کی طرف، کبھی قرآن سے دوری. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے اس جہنم کے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے،
اولئک اصحاب الجنہ، یہ ہیں جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں اہل جنت جنہوں نے ایمان خالص کیا، جنہوں نے اپنا عمل خالص کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچے۔ تو بدگمانیوں سے نکلو، خوش فہمیوں سے نکلو اور اللہ کی حقیقت کی طرف آؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں جو قرآن دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، اس کو پڑھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو چیز نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھو، کہیں جا کے باقاعدہ پڑھو، نہیں تو جو چیز نہیں پتہ دین کی اہل علم سے پوچھو۔ دین سے کٹو مت، قرآن سے کٹو مت، قرآن پڑھو، اس کو سمجھو، اس کا ایک مزاج ہے، اس کا ایک ماحول ہے۔ امام مالک جو فقہ مالکی کے امام ہیں، جب رمضان آتا تھا نا تو وہ محدث تھے، حدیثیں پڑھنا، حدیثیں سنانا، وہ بھی قرآن کی تشریح ہے، لیکن جب رمضان آتا تھا نا تو کہتے تھے اب مالک نے پورا رمضان رب کا قرآن ہی پڑھنا ہے۔ ویسے قرآن بہت پڑھتے تھے، 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تھا روزانہ امام مالک قرآن ختم کرتے تھے، روزانہ۔ ہمارے اسلاف نے قرآن نہیں چھوڑا، اس کو رسم نہیں بنایا کہ بس شروع میں تلاوت کر لی، اب اللہ حافظ جائیں، بچے کو آ کے ناظرہ پڑھا دیا قاری صاحب، اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا جان۔ اب پتہ نہیں ہے پیچھے بچے کو قرآن کیا ہے۔ یہ محفل درس قرآن کی خدا کی قسم یہ اسی مقصد کی تکمیل ہے۔ آپ اس میں آ رہے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، قرآن کو پڑھ کر پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی، اپنے آپ کو بدلنے کی، ورنہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر مجلس کا بھی فائدہ نہیں۔ اگر میں قرآن سے نہیں بدلا، آپ قرآن سے نہیں بدلے، پھر یہ رسم ہے، اس بندے کے لیے اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مقصود تک پہنچنا ہے۔ اللہ نے دیکھیں کتنی دو ٹوک بات کی، کون سی خوش فہمی ہے، کون سی چند دن کی جہنم اور پھر جنت، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے، اے نبی ان سے پوچھیں یہ ان کو بتایا کس نے؟ ہماری تو دو ٹوک بات ہے، ایمان عمل صالح ہمارا معیار ہے۔ اگر آپ اس میں ہیں تو جنت ہے، نہیں ہے تو جہنم ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خوش فہمیاں ان کے اندر کون ڈالتا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے یہودیوں سے اور ہمیں سنا رہا ہے قرآن میں۔ تو یہ ہے حقیقت، تو اس تک ہمیں پہنچنا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے۔